السلام علیکم to all the students of class 3. آج ہم مشق کریں گے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے نعت شریف پڑھی تھی اس کی ہم آج مشق کرتے ہیں. پہلا سوال ہے حروف جوڑیں اور پڑھیں. یہ سیم اسی طرح ہے جیسے ہم نے حمد جو ہم نے پڑھی تھی اس کی جو مشق کی تھی. پہلا کویشچن اس کا پہلا کویشچن بھی ایسا ہی تھا. تو یہ جو حرف ہیں حروف ہیں ان کو ہم آپس میں جوڑیں گے اور الفاظ بنائیں گے. لفظ بنے گا جو بھی بنتا ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے. پہلا ہے ہے قاف. ان دونوں کو آپس میں جب ملا تو یہ بنا حق. واو ہے. وہ 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 کیا ہے؟ وہ حق کی باتیں بتانے والے. وہ. نون الف میم. نون الف نا میم. نام. ان تینوں کو آپس میں ملائیں. نون کو الف کے ساتھ ملا دیا اور میم کو علیحدہ سے لکھیں گے تو یہ بنے گا نام. فے لام کاف. فلک. 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 فلک مطلب آسمان. تو اس طرح ہم نے اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. پریکٹس بھی کرنی ہے. مشق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریکٹس کرنا. دوسرا کوشچن ہے درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں. یہ 3 لفظ ہیں ہمارے پاس. اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک کون سا ہے. جو صحیح ہوگا اس کے گرد ہم نے دائرہ لگا دینا. تو یہ درمیان والا یہاں پہ ٹھیک ہے. حق. ٹھیک. دوسرا ہے مقام مقام مقام. ان تینوں میں سے کون سا ٹھیک؟ حق مطلب سچ. مقام مطلب کسی جگہ کوئی مقام. کس مقام پر یہ واقعہ ہوا؟ تو ان تینوں میں سے یہ ٹھیک ہے. اس طرح لکھا جائے گا میم قاف الف میم مقام. یہ دونوں غلط ہیں. اب نیکسٹ اگلا لفظ ہے بلند. بلند کس طرح ہم لکھیں گے؟ کیا بلند کو اس طرح لکھا جائے گا؟ کیا اس طرح لکھیں گے بلند کو یا اس طرح لکھیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بلند کو ہم اس طرح لکھیں گے. یہ اگر اس طرح لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ بلند نہیں ہوگا، یہ ہوگا بولند. یہ بھی بلند نہیں ہے، یہ ہوگا بالند. تو یہ دونوں غلط ہیں. یہ والا ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ لفظ جو ہے وہ ہے فلک. اب فلک کو ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لکھا تھا نا فلک کو. یہاں پہ فا لام کا فلک. تو یہ دیکھیں فا یہ ہے، لام یہ ہے اور کاف یہ ہے. اس کا مطلب یہ والا ٹھیک ہے اور یہ دونوں غلط ہیں. یہ فالک بن جائے گا، یہ فلق. یہ کاف نہیں ہے. پڑھنے میں تو آئے گا لیکن یہ غلط ہو جائے گا. اس طرح ہم لکھیں گے جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا تھا. تو اب چلتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ ہے سیدھا. تو سیدھا ہم کیسے لکھیں گے؟ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ لکھنے میں سیدھا یوں لکھا جائے گا. پڑھنے میں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ غلط ہے. پڑھنے میں بھی یہ غلط ہے. یہ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو غلط ہے. پڑھنے میں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن لکھنے میں ہم یہ لکھیں گے سیدھا. یہ بھی یہ ہے، یہ بھی یہ ہے. دال یہ الف. تو لکھنے میں ہم اس طرح لکھیں گے سیدھا. یہ دونوں غلط ہوں گے. تو اس طرح ہم نے دوسرا کویشچن بھی کر لیا. اب ہم چلتے ہیں تیسرے ورڈ کی جانب. تیسرا کویشچن ہے الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرع مکمل کریں. یہ پورا مصرع لکھا گیا ہے. مصرع مطلب شعر کا جو ایک حصہ ہوتا ہے. شعر ہوتا ہے جو ہم نے ایک نعت پڑھی، پورا شعر ہوتا ہے. وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے. یہ ایک پورا مکمل شعر بنا. اس میں سے ایک مصرع ہم نے لیا اور انہوں نے اس کی ترتیب غلط لکھ دی ہے، مطلب آگے پیچھے الفاظ کر دیے. ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ٹھیک ہوگا وہ حق کی باتیں بتانے والے. تو یہ اس کی ترتیب ہوگی وہ حق کی باتیں بتانے والے. بلند نبیوں میں نام ان کا.
یہ اس کی ترتیب ہوگی یہاں سے بلند نبیوں میں نام ان کا، بلند نبیوں میں نام ان کا۔ فلک سے اونچا مقام ان کا، تو یہ اس کی ترتیب۔ ہمارے ہادی خدا کے پیارے، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ تو یہ تیسرا سوال بھی ختم ہو گیا، لکھ لیا ہم نے، کر لیا۔ چوتھا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باتیں بتائیں؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی باتیں بتائیں۔ ہمارے رہبر اور رہنما کون ہیں؟ ہمارے رہبر اور رہنما ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کن کے ناموں میں سب سے بلند نام ہمارے نبی کا ہے؟ تمام نبیوں میں سب سے بلند نام ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ ارکان ملائیں۔ یہ دو ارکان ہیں، پہلا رکن دوسرا رکن، جب ان دونوں کو ہم نے ملایا تو یہ بنا سیدھا، سین یہ دال ہے الف سیدھا، سیدھا، را رے سین تے ہے رستہ، ان دونوں ارکان کو ملایا ہم نے تو یہ بنا رستہ۔ اور یہ ہے نون بے یہ واو نون گنہ، نبیوں، نبیوں، نبیوں۔ تو اس طرح ہماری یہ مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔